سنسیئر بات یہ ہے کہ الحمدللہ میرا نام امیر فیصل ہے اور میں مسلمان ہوں، بٹ اگر میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ کہا جائے کہ جی مسلمان کو تو حق ہی نہیں ہے مذہب اسلام پہ بات کرنے کا، تو جب یہ شرطیں لگا دی جائیں کہ جی مسلمان تو سوال کر ہی نہیں سکتا، تو ٹھیک ہے پھر آپ مجھے ہندو سمجھیں، اب جواب دیں، یہ میرا ان لوگوں سے سوال ہوتا ہے محترم۔ تم پیدائشی مسلمان ہو گو بٹ گالیاں دینا تم لوگوں کا وتیرہ ہے، تمہیں ایک جواب پتہ نہیں ہے کہ جس رسول کو مان رہے ہو اس رسول کو ڈیفینڈ کیسے کر سکتے ہو۔ ہاں، ختم نبوت کے لیے توپیں چلا دیں گے، تلواریں چلا دیں گے، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، ملک کو تباہ کر دیں گے، گاڑیوں کو آگ لگا دیں گے، لبیک لبیک لبیک۔ ابے بھائی اسرائیل میں قتل عام کر دیا مسجدوں میں، تو وہاں لبیک والے جاؤ نا، وہاں قاتل یہ جاؤ نا سارے کے سارے، وہاں پہ ان کا جواب لے کے جاؤ، اپنا لبیک کرنا کے نعرے وہاں دکھاؤ۔ ارے 1400 سال پہلے جب آپ کے نبی گئے اور وہ ساری نقل لے کے آئے ہندو ودوان لوگوں سے، سارا کچھ وہاں سے سیکھ کے آئے، اور باقی رہا صاحب بائبل سے انہوں نے کاپی کروا دیا، ادھر سے سنا ادھر سے سنا، ان کو بیگم ماشاءاللہ مسیح مل گئی تھی تو ان کی زندگی سنور گئی، وہاں سے سیکھا، اور اسی لیڈی کی دولت سے بہرحال انہوں نے ٹور کیے، اور اسی دولت سے پھر حملے کیے قافلوں پہ۔ تو پھر اب آپ سے کیا بات کروں؟ پلٹ آپ بتاتے ہیں، ساری پلٹ تو آپ لوگوں نے پرانی کتابوں سے لے رکھی ہیں، سب پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ ضرور نیا شامل کر دیا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو، لونڈیے بنا لو، یہ ضرور کچھ ایسی نئی سی باتیں لگیں۔ کیا کافروں کا یا غیر مسلموں کا خدا نہیں ہے؟ سورہ مومنون میں لکھا ہے کہ لونڈیے بنا لو، 1 سے 2 سے 10 سے صحبتیں کر لو، اور سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور آپ کے رسول کو بتایا جاتا ہے کہ جی وہ تو رحمت للعالمین ہے، اور وہی قتل و غارت گیری کر رہے ہیں، وہی سفیان علیہ السلام کے قافلے کو لوٹ رہے سر۔ تو یہ کیسے بات ماننے، کون سی بات مانیں گے؟ بتائیں کہ کہاں اور کیسے منسوخ ہیں یہ آیتیں؟ کوئی اور مائی کلال ہوا ہے دنیا میں جو منسوخ کر دے؟ مجھے پتا چلا تھا کہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ شاید شادیاں کی ہیں، پھر کوئی مسلمان یہ کہتا تھا کہ جی 4 شادیاں تک کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے، بٹ مسلمان ہونے کے بعد یہ پتا چلا کہ جی نہیں، 12 یا 13 تو بیویاں ہی کری ہیں انہوں نے، 17 لونڈیاں ان کے پاس رہتی تھی، 30 ہو گئی سر، اور ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو یعنی کہ اگر ایک عورت کے ساتھ آپ ایک دن مل رہے ہو تو دوسری کا نمبر تو ایک مہینے بعد آئے گا۔ پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی جو سب سے کم عمر کی شادی تھی وہ حضرت عائشہ جی علیہ السلام سے تھی، جو کہ حضرت ابو بکر علیہ السلام کی بیٹی تھی سر۔ 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہو گئی، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہونے کے بعد سہاگرات مناتے ہیں، اور 18 سال کی جب عمر ہوئی ہے تو یہ بیوہ ہو گئی۔ عائشہ جی علیہ السلام کے کوئی کزن تھے، انہوں نے ایسا کرا اظہار کہ یار اگر یہ عائشہ جی بیوہ ہو جاتی ہیں تو میں ان سے نکاح کر لوں گا۔ آیت آئی تھی سنا کوئی، اور اس آیت میں یہ کہہ دیا کہ جی جو رسول اسلام صاحب کی بیوی ہیں اب وہ شادی نہیں کر سکتی، اب وہ تم سارے امت والوں کی مائیں ہو گئیں، اور جب ان کا انتقال ہوا اتنی ساری بیوائیں ہو گئیں، ان پہ پابندی لگا دی گئی، صرف عائشہ جی علیہ السلام کو اس چکر میں کہ اس کے کزن نے بول دیا تھا۔ حضرت عائشہ جی علیہ السلام 18 سال کی عمر بتائی جاتی ہیں جب وہ بیوہ ہوئی ہیں، بہت سارے الزامات بھی ان پہ لگے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یزید علیہ السلام کے فادر سفیان کے بیٹے معاویہ جی علیہ السلام وہ سونے چاندی کے اشرفیاں لے کے جایا کرتے تھے ان کے پاس تحفے طوائف کے طور پر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آج کے ٹائم پہ بھی عورتوں کو کوئی گفٹ اس طرح کی دے گا، اور خاص طور سے بیوہ لوگوں کو، تو ایک سوال یا نشان بن۔ ایک طرف تو کہتے ہیں آپ کہ بھئی لکم دینکم ولی دین، آپ کو جو دین پسند ہے آپ اس پہ رہو، جو ہمیں دین پسند ہے اس پہ رہو، تو پھر آپ ہمیں کیوں نہیں رہنے دیتے اپنے دین پر؟ کیوں اگر ہم مسلمان نہ ہوں تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا، آپ کو جزیہ دینا پڑے گا؟ میں اسی مثال کو دے کر کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں اتنے مسلمان ہیں جتنے کہ پورے پاکستان میں بھی نہیں، تو یہاں پہ تو ایسا کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ جی جزیہ دو اگر مسلمان رہنا ہے، اور نہیں تو آپ مسلمان نہیں رہو گے تو ہندو ہو جاؤ۔ بنیادی سوال یہ ہے سر، بہت سمپل سی بات ہے، کسی بھی دیش کو کوئی ٹیکس لینا ہے تو وہ پورے شہریوں سے لیتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ کس کاسٹ کا آدمی ہے، کس مذہب کا آدمی ہے، کس ریلیجن کا آدمی ہے۔ اور جزیہ تو سیدھی سیدھی بات ہے نا کہ غیر مسلم میں تو امپوز کرنا ہے آپ کو، تو جزیے میں تو آپ دھرم بانٹ رہے ہو نا، دھرم نہیں بٹنے چاہیے، شہریوں کا آپ ایک رکھیں۔ محترم مجب خان بھائی، میں نے تو سیدھی سچی 2 3 باتیں سنی تھی کہ بھائی مسلمان ہو جانے کا مطلب ہے بس ایک خدا کو اور ایک قوم بن گئی، اور ایک نماز کی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور مجھے جانکاری ملی تھی بس مسلمان مسلمان ہوتا ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی، کوئی ذات برادری نہیں ہوتی، وہ تو میں جٹ یملا پگلا دیوانہ سر جب سے آیا تب سے مجھے پتہ چل رہا ہے۔ آپ نے دیوبندی کی بات کری، میں نے اشرف علی تھانے دار کی کتاب بس ایک پڑھی تھی، لاسٹ کے 2 4 پیج دیکھے، اس میں باقاعدہ تقسیم کر رکھی تھی
کہ تیلی سے اوپر جولاہا، جولاہے سے اوپر دھوبی، دھوبی سے اوپر تیلی، اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، پھر کہہ رکھا تھا جی شیخ سید مغال پٹھان یہ سب سے بڑے۔ تو میں نے کہا یار یہاں بھی یہی آڈمبر ہے۔ بیسک سوال یہ تھا کہ جب یہ خلیفہ لوگوں نے خلافت شروع کری ہے تو انہوں نے خلیفہ بنتے ہی گدیوں پہ بیٹھتے ہی دوسرے ملکوں پہ حملے کرنے شروع کر دیے کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ، اور اس بیس کو بنا کے انہوں نے پورے کئی 100 کلومیٹر پہ قبضے کیے، اور وہ سیدھے لونڈیوں کو، لڑکیوں کو پکڑ لیتے تھے، عورتوں کو پکڑ لیتے تھے۔ میرا سوال یہ تھا کہ آج جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ تو ایسا نہیں کرتے نا، کہ بھئی مسلمان ان کے یہاں کمزور ہیں تو انہیں مار دو، پیٹ دو، ان سے کہو جی اپنے دھرم کا ٹیکس دو نہیں تو لونڈیے بنائیں گے۔ کل ملا کے یہ بات تھی، اور یہ پروو ہو گئی کہ یہ ظلم تھا، 1400 سال پہلے سے کیا جا رہا تھا۔ جی جی عبداللہ بھائی، آپ نے آپشن بہت اچھا بتایا کہ اگر مذہب اسلام مسلمان ہونے کے بعد پسند نہیں آ رہا ہے تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں، بٹ آپ ان غالی باز مجاہدین کا اور جو تلواریں توپیں لے کے کھڑے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی مذہب اسلام میں آ تو سکتے تھے، جا نہیں سکتے ہو، نہیں تو مرتد کی سزا سر تن سے جدا، ہمارا سر قلم کر دیں گے سر وہ۔ ان سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں، یہ آپ طریقہ بتا دیں تو ہم واپس چلے جائیں سر۔ سورہ بقرہ میں جو 2-3 لائن لکھی ہوئی ہیں میں اس کو پوری طرح سے مانتا ہوں۔ جو بھی خدا پر یقین رکھے گا، جو قیامت پر یقین رکھے گا، اور جو نیک اعمال کرے گا، چاہے پھر وہ مسیحی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے یہودی ہو، اسے قیامت کے دن یا جو بھی دن آپ کو بتاتے ہوں گے اس میں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ میں ان سب چیزوں پہ یقین کرتا ہوں، ان چیزوں پہ اعتقاد رکھتا ہوں، اور اسی لیے یہ مانتا ہوں جو خدا پہ یقین رکھے گا، قیامت پہ یقین رکھے گا اور نیک اعمال کرے گا، اسے کسی طرح کا غم اور خوف ہو ہی نہیں سکتا۔